دعا جب سنت کے مطابق ہوگی تب تو قبول ہوگی. لہٰذا سنت نمبر 1 یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بٹن نمبر 2 کے سامنے لے آؤ. بٹن نمبر 2 پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، یعنی اس طرح سے سینے کے سامنے، جس کی عربی عبارت یہ ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یبسط یدیہ حذاء صدرہ، یبسط یدیہ حذاء صدرہ نحو السماء، دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے پھیلاؤ اور آسمان کی طرف اس کا رخ ہو. کیونکہ نماز کا قبلہ کعبہ تو کعبہ ہے نماز کا قبلہ، لیکن دعا کا قبلہ آسمان ہے، ملے گا آسمان والے سے. لہذا اس کا رخ آسمان کی طرف رکھو ایسے، اور بینہما فرجۃ قلیلۃ، تھوڑا سا فاصلہ رکھو. مستحب ہے، فرض واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، مگر مستحب ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خربوزہ پکڑتے ہیں تو ایک ہاتھ میں لے لیتے ہیں، انار خریدتے ہیں ایک ہاتھ میں، لیکن تربوز اتنا بڑا ہے تو آپ دونوں ہاتھ میں پھیلا لیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندگی سکھا دی کہ تم تھوڑا سا فاصلہ رکھو تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم ہم سے بڑی نعمت مانگ رہے ہو. جب بڑی چیز لیتے ہیں تو دونوں ہاتھ پھیلا، لیکن اتنا زیادہ ہاتھ بھی نہ پھیلاؤ جتنا زیادہ فرض تم قلیل تم تھوڑا فاصلہ مستحب ہے. ورنہ ایک شخص زعفران بیچ رہا تھا تو ایک دیہاتی گیا، اس نے چادر پھیلا دیا اور کہا کہ یہ 2 روپے کی زعفران اسی چادر میں رکھ دو. وہ سمجھتا تھا ایک آدھ من تو دے دے. ایک سنت کیا ہے کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، دونوں ہاتھ سینے کے سامنے ہو، 2 سنت. تیسری سنت کیا ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو، مستحب ہے. اور درود شریف پہلے پڑھ لے. یہ سنت کس نے سکھایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے لوگوں دعاؤں سے پہلے درود شریف پڑھ لو، ورنہ اگر درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری درخواست آسمان کے نیچے رہے گی، اوپر نہیں جائے گی. اور علامہ شامی لکھتے ہیں کہ آگے بھی درود لگا لو، پیچھے آخر میں بھی لگا لو، تاکہ درود شریف جو مقبول عمل ہے اللہ کے ہاں پیارا عمل ہے، تو 2 پیارے عمل کے درمیان میں آپ کی دعا ہو جائے. تو اللہ پیارے عمل کو قبول کر کے آگے پیچھے کی آپ کی بیچ کی دعا کو پھینکے گا نہیں، کیونکہ اللہ کریم ہے. کریم کی شان کے خلاف ہے کہ آگے پیچھے کی لے لے اور بیچ کی پھینک دے، شان کریمی کے خلاف. اور دعا کی سنت میں یہ ہے کہ بدا بنفس ہی، اپنی ذات سے شروع کرو، اللہ مجھ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے خاندان کو بخش دے، پھر ساری امت کو دعا کرو. لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ سب میرے ابا اماں کو سب کو بخش دے، اپنے کو نہ لے. یہ چیز میں کبر و تکبر ہے کہ اپنے کو جنتی پکا سمجھتا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں تو جنت میں یقیناً جاؤں گا، اس لیے مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت. سنت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بدا بنفسہ ہی، پہلے اپنی ذات کے لیے مغفرت مانگتے. آپ یہ سکھا کہ پہلے اپنے لیے مانگو، پھر ماں باپ و خاندان اور جب مانگ چکو تو پھر ایک سنت اہم ہے کہ دعا مانگنے کے بعد جب مانگ لیا ساری امت کے لیے بھی مانگ لیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ دعا کرے گا اللہم اغفر لی واغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ مجھے بخش دے، پوری امت کو معاف کر دے. اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر رحم فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے. اللہم انصرنی وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد فرما، پوری امت کی مدد فرما. اللہم عافنی وعاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عافیت دے، ساری امت کو عافیت دے. اللہم اہدنی واہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ہدایت دے، پوری امت کو ہدایت دے. تو جو یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ابدال کا درجہ دے گے جو بہت اونچا اور یہ اللہ کا درجہ ہے اس دعا کی برکت سے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ کتنا پیارا بندہ ہے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس کو ابدال کا درجہ مفت میں مل جائے گا. یعنی وہی ایمان یقین اللہ تعالیٰ تک بنا دے. جب دعا مانگ لے تو پھر اس کو کہاں کیسے کرو، دیکھو سنت کا طریقہ دیکھیے. دعا کے بعد یوں کر لیا، اور طریقہ آج کل کیا رہا ہے ذرا گاؤں میں جا کر دیکھو، مانگتے مانگتے یوں کیا. دیکھو یہ آنکھوں سے دیکھا حل ہوتا رہا. کسان ہل جوتنے کے بعد تو رات کو کھا اسی تو نیند کا غلبہ، دعا مانگا یوں کرتے ہو بھاگتا. جلد بازی، دکان کھولنی ہے تو کیسے بھاگتے ہیں، یہ پیچھے، یعنی جو ملا اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. نہیں، سنت یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح وجہہ بیدیہ، اپنے چہرے مبارک کو دعا مانگنے کے بعد یوں کر لیتے، جو کچھ ملا گویا آپ نے عطا فرما دیا. اس لیے آپ کا عطیہ سر آنکھوں پر ہے. اس میں دکھایا نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سر آنکھوں پر مل لو، وہ اللہ کو دکھاؤ کہ ہم تو پاک ہے. آپ نے یقیناً دے دیا. دعا تو ہمیشہ دعا قبول ہو، کسی کی دعا غیر مقبول نہیں ہوتی، اسی وقت قبول ہوتی، مگر ظہور دیر میں ہوتا ہے.